مسائل پڑھنے کے لیے تھوڑے سے فضائل کے گھر سے امیر المومنین کے پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ لوگ کوئی واقعات کوئی فضیلت مولانا کائنات کے حوالے ہی سے پڑھ کے گفتگو کو تمام کر دیتے ہیں. میں نے چند دفعوں سے یہ کوشش کی ہے کہ واقعات دوسرے کے پڑھے جائیں مگر سفینہ اس میں مکمل ہو آنا محمد کا ذرا سی توجہ کیجیے گا. تو اس نے کہا اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا تیرے در سے خالی ہاتھ جا رہا. اس کا مطلب اس کی آبرو باقی نہیں رہتی جس کے دروازے سے صاحب خالی ہاتھ چلا جائے. ایسے ویسے آپ توجہ نہیں فرما رہے. اس کی آبرو باقی نہیں رہتی جس کے دروازے سے صاحب خالی ہاتھ چلا جائے. بس یہ کلام اسی نے سنا جسے سننا چاہیے تھا. ذرا بلاغت پہ غور کرے آپ. یہ کلام اسی نے سنا جسے سننا چاہیے تھا. جو کلیم نہیں فخر کلیم ہے اس نے سنا اور اشارہ کرتے کہ جب انسان عاجزی میں کہیں سے نکلنا چاہتا ہے تو کسی کو دیکھتا اٹھتا نہیں ہے. میں کیسے اب کروں اور کیسے سمجھاؤں اس واقعے کو. جیسے دروازے سے کوئی جب جانے لگے نکلتے ہوئے جانے دیجیے آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے تو بھی کسی کو دیکھتا نہیں. وہ اپنے سامنے سر کر کے بڑبڑاتا ہوا چلا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس کیفیت میں سائل پہنچا تو اس نے علی کے ہاتھ کو دیکھا کیسے. کے قدم کھا کے کہتا ہوں اس نے علی کے ہاتھ کو نہیں دیکھا ید اللہ کو دیکھا. میں کہیں سے نکلتا ہے بڑبڑاتا ہوا تو پھر وہ کسی کو دیکھتا رہتا نہیں ہے اور کسی ہاتھ کو دیکھا ہی نہیں. اس نے دیکھا ایک ہاتھ کو حرکت ہوئی. سبھی خیرات میں بے حرکت دکھائی دیے. اس نے دیکھا کہ ایک ہاتھ کو عالم رکوع میں اور آپ دیکھیں کہ رکوع میں ہاتھ پیچھے نہیں رکھے جاتے کہ پیچھے سے کوئی دیکھ لے. رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب بڑی باریکی سے دیکھ رہا تھا. اگر آپ متوجہ ہو تو شکرا کہہ دوں مگر ولایت کی قسم دے کے کہتا ہوں لیکن ہاتھ علی کے سامنے تھے. اس نے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھ لیا. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہہ تو رہا تھا وہ خدا سے مگر اسے یقین تھا کہ اگر یہ سوال کوئی پورا کر سکتا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی آپ شام کو نماز پڑھیے گا کی ابتدا نہیں تو دیکھ لیجیے گا کہ آپ کے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے بھولے سے پیچھے کی طرف رکھ بھی لیا تو رکوع صحیح نہیں ہے. ایک ہاتھ ہٹا دے گے تو نماز خراب ہو جاتی ہے. تو اگر اس سے زیادہ کوئی کرے ابھی وہی کہوں گا تو آپ کہیں گے وہ پڑھوائیں. اور جو فرما رہے ایک ہاتھ چلا تھا یہاں سے ہٹا کے یہاں کر لیا نماز گئی. کوئی نہیں پڑھا رہا. کیسا صاحب مشرف صاحب قاصد صاحب یا کوئی ٹریننگ کر کے آ جائے جماعت کی اجازت لے کے وہ پڑھا رہا یا کوئی مرد وقت پڑھا رہا. آپ رکھ کے تو دیکھیے کیا مرد وقت کے پیچھے پڑے پڑھ رہے ہو گے. رتوں بدل میں نماز جاتی ہے یہاں وہاں میں کیا فرق ہے. عالم رکوع میں ہے امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں. سائل جھنجھلاہٹ میں کر رہا پروردگار جواب رہنا میں تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا. امیر المومنین نے ہاتھوں کو حرکت دی. اس حرکت میں برکت ہوئی. سائل کی نگاہ اس ہاتھ پہ پڑ گئی. کیا کرتا کسی دوسرے ہاتھ کو دیکھ کر جس سے کہ اس کے علاوہ جتنے ہاتھ تھے سب دستے گدا تھے چل رہا جس سے حصت سے آتا تھا سائل کی ہاتھ کی نگاہ اسی ہاتھ پر پہنچی اور اس نے دیکھا تو حرکت میں ہے. پھر اس نے ضرورت کی. ابھی تک مسجد کے اندر جا کے نہیں مانگا تھا باہر ہی سے مانگ رہا تھا مگر جب ہاتھوں میں حرکت دیکھی تو قلب کو سکون ہوا.
شجاعت سے ساتھ دینا شروع کیا، مسجد کے اندر داخل ہوا، اپنے ہاتھ سے جا کر علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار ہوئی. ایسے ہی سنیں گے آپ کو، میں چھترا کو کہنے جا رہا ہوں کیسے کو. کس نے علی کے ہاتھ سے انگوٹھی نہیں اتاری؟ سلیمان کی سلطنت کو مشکل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على محمد. لیکن جب دیر ہونے لگے تو آواز کرنا بند کر دیجیے. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد. علی کے ہاتھوں سے انگوٹھی کو اتار دیا. انگوٹھی کو علی کے ہاتھوں سے اتار دیا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اتار لیا علی کے ہاتھوں سے انگوٹھی. کس نے اتارا؟ فقیر نے اتارا. امیر بن گیا. اصلیت ہی آپ کو آتی ہے. خالی ردیف میں نہ بیٹھیے. ساتھیوں کی آہت نکالوں سے معلوم ہونا چاہیے. کیا اتارا؟ علی کے ہاتھ سے انگوٹھی کو اتار دیا. کس نے اتارا؟ فقیر نے. کس کے ہاتھ سے اتارا؟ امیر کے ہاتھ سے اتارا. اب یہ فقیر نہیں رہا، امیر ہو گیا. کتنی دیر میں علی نے اسے امیر بنایا؟ اللهم صل على محمد. رکوع ختم ہونے سے پہلے فقیری کو دور کر کے اسے امیر بنا دیا. کسے امیر بنا دیا؟ جس نے سوال کیا. جب لے کے جانے لگا تو کچھ منہ سہے لوگوں نے تعریف میں کہنا شروع کیا. برداشت نہیں کر سکی ولایت. مہدی اور بہشت کی آبرو بچانے کے لیے علی طرف اٹھا آنے رکوع میں اور طرف کے ہاتھوں کا اشارہ کیا. سائن میں آ کے پڑھ کے علی کے ہاتھوں سے سلیمان کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. آج علی نے بتایا مانگی ہوئی حکومت وہ ہے کہ اگر انگوٹھی چلی جائے تو نہیں کر رہا. مانگی ہوئی حکومت وہ ہے کہ اگر انگوٹھی چلی جائے تو سلیمان مستور ہے. حاکم کائنات نہیں مگر جسے خود سے خدا حکومت دے دے وہ حکومتیں بانٹنے کے بعد بھی امیر ہوتا ہے. لیکن علی نے امیر بنا دیا. جتنی دیر میں رکوع شروع ہوا علی نے اشارہ کیا، آ کے اس نے اتارا. رکوع ختم نہیں ہوا اسے علی نے امیر بنا کر مسجد سے نکال دیا. بہت فرمائیے کسی کو بھنس تک نہ ہوئی کہ ہوا کیا. تمہارے سمجھ میں کیا آئے گا کہ رکوع کیا ہے؟ یہ تو علی کا رکوع تھا، اسے سمجھو. وہ نبی کا سجدہ ہے، اسے بھی سمجھو. بیٹھے ہیں نبی سجدے میں ہے، اس سلمان حسین ہے. خبر تک نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا. دیر لگاتے چلے گئے پیغمبر. کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ اتنا لمبا سجدہ رمضان میں اچھا نہیں لگتا. ایک سال کا وقت قریب آ گیا ہے اور مولانا سجدے کو ٹوٹ دیتے جا رہے ہیں. سب سجدے میں پڑے رہے. البتہ نبی نے سر اٹھانا چاہا تو جبریل آئے کانوں کے قریب اور بڑے پیار سے کہنے لگے یا نبی اللہ رہیے سجدے میں. یا نبی اللہ رہیے سجدے میں. کب تک؟ جب یہ خود سے اتر جائے. آج میں کیا کر رہا ہوں کیا خدا نے اپنے اختیار کو حسین کے اختیار میں کیا؟ اب تک کے جتنے سجدے نبی کے تھے سب خدا کی مرضی سے تھے. اب تک جتنے سجدے نبی کے ہیں سب خدا کی مرضی سے تھے مگر آج کا سجدہ حسین کی مرضی سے ہوگا. جب یہ اترے گا تو سجدے سے سر اٹھے گا. یہ نبی نے سجدے کے بعد سجدے سے سر نہیں اٹھایا بلکہ سجدے کا سر قیامت تک بلند کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اصل مضمون تک پہنچنے سے پہلے گفتگو تمام ہو جائے گی. جناب سلیمان کی انگوٹھی کو